हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस बार की स्टार्ट होती है। कैलिन बड़े ही प्यार से कहता है, रीना देखो, मैंने उसको ढूंढ लिया जिसको आप बेइंतहा प्यार करती थी, उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उसको इस तरह देखकर रीना तो वहीं पर फ्रीज खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इसने क्या किया है, लेकिन फिर भी वो अपने उदास मन से उसको कहती है, थैंक यू कैलिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही मोटी लेडी दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है, मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अल्लाह, आखिर कैलिन ने ओलिविया को ढूंढ लिया है, हमारी ओलिविया को ढूंढ लिया है। कैलिन बड़े ही रोब अंदाज में उसको कहता है कि वो मैं नहीं था जिसने उसको ढूंढा, वो मेरी बहन थी, वो रीना थी जिसने उसको डिस्कवर किया। ओलिविया भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सी लग रही थी बाल कटने के बाद, और रोते रोते कह रही होती है, कैलिन ने मेरे बाल काट दिए। रीना अपने मन में कहती है कि ये काफी ज्यादा बेहतर है कि इसने तुम्हारे बाल सिर्फ शॉर्ट तक दिखाते हैं, जड़ तक नहीं काटे। वो मोटी लेडी उसको इनकरेज करते हुए कहती है, तो क्या हुआ ओलिविया, तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओलिविया की मदर भी यही कह रही होती है कि बिल्कुल सही, कैलिन के हाथ कटाई में काफी ज्यादा अच्छे है, उसने काफी अच्छे से कटिंग किया है तुम्हारे बालों को। उनके इस तरह की तारीफों के पुल बांधते हुए रीना अपने मन ही मन कहती है कि ये तो पॉइंट बनता है कि ये आखिर कैलिन ये तारीफें क्यों कर रहे हैं। क्या कैलिन ने ये अकेले में इस बारे में सारी प्लानिंग वगैरह की होगी? लेकिन जब वो उसी तरफ देखती है तो वो बड़ा ही शांत अंदाज में बैठा हुआ गोश्त के टुकड़े कर रहा, और रीना उसको कहती है कि बेशक इसके हाथ छोटे छोटे से नाजुक प्यारे से है, लेकिन फिर भी ये मिलके कितने प्यारे से टुकड़े कर रहा है और कितने परफेक्ट तरीके से कर रहा है। और इसको देखकर यूं लगता है कि इसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि जिस तरह की उसने उसके बालों को पूरी तरह से कट किया है। और वो इस तरह बैठी हुई कैलिन को ही नोटिस कर रही होती है कि टीचर्स कहती है कि रीना, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि अगर रीना नहीं होती तो हम शायद ओलिविया को ढूंढ ही नहीं पाते। ड्यूक भी इसका साथ देते हुए यही कहते हैं, क्या हमें रीना का बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए, जिस पर उन दोनों लेडीज को जैसे चुप्पी ही लग जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसको काफी ज्यादा चिढ़ वाली नजर से देखनी शुरू कर देती है। वो मोटी लेडी एक गिलास उठाते हुए कहती है कि हाँ, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रीना अपने मन ही मन कहती है कि हाँ हाँ बोलो, और वो सामने से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी ऐसे वही करा जो कि मैं कर सकती थी या मेरे हाथ में जो था। इतने में उनमें से एक लेडी कहती है कि मैं तो इस गेम में असल चीजें तो भूल ही गई, मुझे तो बच्चों को गिफ्ट देने थे। और वो कैलिन को किसी किस्म के टॉयज का कलेक्शन देती है जो कि मुख्तलिफ किस्म के मॉन्स्टर्स वगैरह से बना हुआ था, और जो कि पूरे कैपिटल में बहुत ही ज्यादा मशहूर था। और वो उसको देखकर कहता है कि थैंक यू। इसके ऊपर रीना भी यही सोच रही होती है कि अब मेरी बारी, बच्चों को तोहफे दिए जा रहे हैं तो मुझे भी दिए जाएंगे। और वो कैलिन को तोहफों के साथ कुछ पॉकेट मनी भी देती है जो कि उसने उसके बालों को काटा था, तो वो एज ए रिवॉर्ड के तौर पर उसको दे रही थी। इसको देखकर रीना की तो लार टपकना शुरू कर देती है, उसको देख देख कर काफी ज्यादा वो हैरान हो रही होती है, क्या ये तो गोल्ड के सिक्के हैं। टीचर्स भी ओलिविया को एक गिफ्ट देती है। ओलिविया उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको थैंक यू करती है, और टीचर साथ में उसको उस गिफ्ट का कुछ पॉकेट मनी भी देती है, जैसे कि एक्सचेंज के तौर पर तुमने मेरे बच्चे को दिया तो मैं भी तुम्हारे बच्चे को दूंगी। इसके बाद वो देखकर वो कहती है कि वो अब मेरी बारी, अब मुझे पॉकेट मनी मिलेगी और गिफ्ट भी साथ में मिलेगा। उसे इस तरह देख कर कैली तो उसको काफी ज्यादा नोटिस कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद उसकी बारी आती है और रीना को कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी बारी है गिफ्ट रिसीव करने की। लेकिन वो लेडी कहती है कि हमने इसके लिए कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया था। रीना उसके बाद वो देखकर ऐसे समझ जाती है और कहती है, क्योंकि मैं कॉमनर थी इस वजह से मेरे लिए कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेके आए, लेकिन मेरे ख्वाब तो ये बहुत ज्यादा बड़े हैं और मैं बड़ी से बड़ी बनना चाहती हूँ, अमीर से अमीर बनना चाहती हूँ, मैं ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं रहना चाहती। अब वो थोड़ी awkward तरीके से उसको कहती है कि बस मुझे कुछ पैसे से काम चल जाएगा। वो मोटी लेडी देखकर कहती है कि ओह, तुम कितनी ज्यादा लालची बच्ची हो। उसको देखकर रीना तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसको कहती है कि आखिर क्या। वो औरत उसके ऊपर अभी चीखना शुरू ही करने वाली थी कि इतने में ड्यूक और टीचर्स काफी ज्यादा खौफनाक तरीके से उनके सामने अपेयर होते हैं और कहते हैं कि आपका क्या मतलब है इन चीजों से। और वो काफी ज्यादा खौफनाक सी लग रही होती है टीचर। पीछे से ड्यूक भी काफी ज्यादा स्केरी सा लुक उसको दे रहा होता है। टीचर्स कहती है कि मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती
کہ آپ لوگ اتنے زیادہ قریب ہوں گے، آپ کی فائنینشیل پرابلم اتنی زیادہ ہوں گی، سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اور وہ اس طرح اس کو کرٹیسائز کرنی چاہتی تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو اس کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں میری بچوں کو بھی پیسے دو یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس طریقے سے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ڈیوک بھی برابر اس کو ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں، میں نے بھی کچھ ریومر سنے تھے کہ تمہاری فائنینشیل پرابلمس ہیں اور تمہاری سچویشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر اس موٹی لیڈی کو تو حواس ہی اڑ جاتے ہیں، اور وہ تو اس کو کرٹیسائز کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے کیلین کے تاثرات بہت ہی زیادہ چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی کافی زیادہ اسکیری سا لوگ ان کو دینا شروع کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر ان دونوں لیڈیز کا تو رونا ہی چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے بھی ہاتھ پر ٹیچرز اور ڈیوک اس کو ایک ڈال پیار سی ڈال دیتے ہیں جو کہ کسٹم میڈ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور ڈیوک اور ٹیچرز نہ کہ اسے صرف ڈال دیتے ہیں بلکہ اس کو کچھ پاکٹ منی بھی دیتے ہیں ان دونوں لیڈیز کے بدلے میں۔ رینا کیلین کے اس طرح کے تاثرات کو دیکھ کر کے بہت زیادہ شوق میں پڑ جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ آخر یہ میری طرف نہ دیکھ کر اس وسکاؤنٹ کی وائف اور اس کو کیوں دیکھ رہا ہے، اور وہ کافی زیادہ ڈینجرس لک دے رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک دکھ رہا ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رینا اب ایک روم کے باہر نظر دکھائی دیتی ہے جو کہ کیلین کو بلا رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کیلین، کیا ہم دونوں ایک ساتھ سو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس رات کے بعد کافی زیادہ پریشانی میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ روزانہ اگر کیلین کو چیک کرے گی کہ وہ ہمارا کسی نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا اس کا، کیونکہ وہ کافی زیادہ اس وقت اس نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اور وہ اپنی اور اس کی ریلیشن شپ کو کافی اچھے سے مینٹین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیلین آنکھیں ملتا ہوا باہر آتا ہے۔ رینا اس کو کہتی ہے کہ میں کافی زیادہ ڈر رہی ہوں سوتے ہوئے، کیا ہم ایک ساتھ سو سکتے ہیں؟ کیلین اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو کور کرتے ہوئے اس کو اندر لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ رینا بھی کافی زیادہ پراپر سے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ کیلین اس کو اپنے بیڈ پر لے آتا ہے۔ کیلین اس کو کہتا ہے کہ اچھے سے سونا، جس پر وہ اس کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی اچھے سے سونا، لیکن وہ اس کے بازو کو کافی زیادہ ٹائٹ کر کے پکڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اپنے من میں کہتی ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اس کا خیال تو یہ تھا کہ وہ ساری رات اس پہ نظر رکھنے والی ہے، لیکن سارا دن بہت زیادہ بڑا اور طویل گزرنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈیزنس فیل کرنے لگتی ہے، اور بالآخر اس کے آنکھیں نیند آنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے وہ کافی زیادہ چونکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم اولویہ کی طرف اتنی زیادہ نائس کیوں ہو، جسے دیکھ کر وہ تھوڑی آکورڈ سی ہنستے ہوئے اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو، جس پر وہ اس کی طرف کافی کیوٹ طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، اور کہ وہ کافی زیادہ کیوٹ دکھ رہا تھا، تو اس وجہ سے رینا بھی اس کو اپنے من ہی من کہتی ہے کہ او یہ کتنا زیادہ کیوٹ دکھ رہا ہے، اور وہ اس کی اس طرح کے کیوٹنس کو دیکھ ہی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو اس طرح دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو کوسنا بھی شروع کر دیتی ہے کہ بالآخر میں ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن پھر اب میں اس کی اس بیوٹی سے کیوں بار بار اٹریکٹ ہوتی جا رہی ہوں، یہ کتنا زیادہ کیوٹ دکھ رہا ہے۔ اس کو اس طرح گھوٹے دیکھ اس کو کہتی ہے کہ آخر تم اولویہ کی طرح کیوں نائس ہو، تو مجھے بتاؤ، تمہارا مطلب تھا کہ تم پچھلی بار میں تمہارے سامنے کافی زیادہ کیوٹ ہوں، جس پر رینا اس کو کہتی ہے کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ سامنے سے کافی زیادہ کیوٹ اور پیارا سا دکھتا ہے تو اس کی ساری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ اپنے من میں ہی اسٹوری وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے۔ کیلین اس کے آنسر پر کچھ زیادہ خوش تو نہیں ہوتا اور ناراض سا فیل ہوتا ہے، اور کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، جس پر وہ بھی ایک کافی اچھا سا لک دیتے ہوئے اس کو اس کی تعریفوں کے بول پانا شروع کر دیتی ہے کہ تم بھی کافی زیادہ ونڈرفل ہو، اور اس کے حساب سے یہ آنسر اس کو کافی زیادہ سیٹسفائی کر دے گا، لیکن پھر اس کو وہی واقعات یاد آتے ہیں کہ جب اس نے فرسٹ ٹائم اس کے گالوں کو کھینچا تو اس کو کیوٹ سمجھ کر اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کافی زیادہ بری حالت کی تھی، اس کو سیڑھیوں سے گرا دینا، اس کو چمنی کے دھوئیں سے یا اس کی کرنٹ لگوانا، اس کے علاوہ اس کے اوپر پانی ڈالنا، اور وہ اپنے من ہی من کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو مجھے یوں فیل ہو رہا تھا کہ مجھے جیسے کچھ کینڈی چرانے کی ضرورت مل رہی ہے۔ اس کے بعد کیلین اس کو کہتا ہے کہ تمہارے سے کیا تم ٹھیک ہو؟ رینا پھر سے کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں سچ میں مجھے لگا کہ وہ بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً منہ کر کے سو جاتا ہے۔ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے وہ کافی زیادہ افورڈ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ اس کو چادر اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ سسٹر اچھے سے سو۔ وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور وہ اسے کافی زیادہ پھر سے کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گیلری کے سامنے تو وہ سونے کا پریٹینڈ کرتی ہے، لیکن اپنے من ہی من کہتی ہے کہ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ آخر اس طرح کے بندوں کو کس طرح فیل ہوتا ہوگا جو کہ اپنے پاس ایک بلی ایز اے پیٹ کے طور پر رکھتے ہیں،
لیکن بہت سارے لوگ اس کی فٹنس میں بہت ہی زیادہ مر جاتے ہیں، ان کے سامنے اس کی فٹنس کے علاوہ اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ کافی بہتر ہوگا کہ اگر اولویا ہم سے تھوڑا بہت ڈسٹینس رکھے اور وہ کافی جلد سے یہاں سے چلے جائے۔ اس کے بعد کیلین اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم بھول جائیں کہ اس جگہ پر سبورڈینیٹ یہاں پر کون ہے۔ ویسے میری سسٹر نے کہا کہ اولویا بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے۔ اولویا کو تو میں نے صرف اس کو وہ دیا جو کہ وہ اس کے حقدار تھی، کیونکہ اس نے میری بہن کو کافی زیادہ پریشان کیا تھا اور اس کو کافی زیادہ روڈ الفاظ کہے تھے۔ تو میں بس اکلیتا ہوں کہ جو کہ اس کو اتنی زیادہ اسٹرینجر سے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے ایک اور سبورڈینیٹ ہے جو کہ اس سے بالکل ہی الگ ہے۔ جب ہم فرسٹ ٹائم ملے تھے تو اس کو یوں فیل ہوا تھا کہ جیسے میں بہت ہی زیادہ کیوٹ ہوں، لیکن اب اس کے فیس ایکسپریشن کافی زیادہ چینج ہو چکے ہیں اور اب وہ کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا مجھے بہت ہی زیادہ نفرت ہے جب کوئی مجھے کیوٹ کہتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ اینرج سے کیوں ڈسٹریکٹنگ کر رہی تھی جب یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ایبسولوٹلی بالکل بھی کیوٹ نہیں ہوں۔ ویسے میٹر نہیں کرتا کہ آخر کیا ہوگا، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بہن میرے لیے ایک لوتی پیشے سبورڈینیٹ ہے جو کہ میرے لیے چیزوں کو بدل دیتی ہے، اور وہ اس کو گڈ نائٹ کہتا ہے۔ ویسے کیلن کی اداؤں وغیرہ سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ رینا کو بالکل بھی ایسا بہن کی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے، وہ اس کو کچھ اور نظروں سے دیکھتا ہے۔ بے شک لڑکیاں جتنا بھی کوشش کر لیں، لڑکے کبھی ان کو بہنوں کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف اپنے اصل بہن کو ہی بہنوں کی نظر سے دیکھیں گے۔ برائے کو جتنا بھی اپنا بھائی بنا لے لیکن وہ کبھی اپنا بھائی نہیں بنتا۔ تو یہی ہو رہا ہے اس سٹوری میں بھی۔ رینا اس کو بہت ہی زیادہ ایڈمائر کرتی ہے لیکن وہ اس کو بھائی ہی سمجھتی ہے، لیکن کیلن بالکل بھی نہیں سمجھتا اسے۔ اور یہی چلتا رہے گا آگے آنے والے سٹوریز میں بھی، کیونکہ کیلن اس کو اپنی سسٹر کے طور پر نہ دیکھ کر اسے کسی اور نظر سے ہی دیکھتا ہے، جیسے کہ اپنی فیوچر وائف کے طور پر۔ اور وہ سٹوری میں زیادہ تر یہی سوچتا رہے گا کہ وہ اس کو اپنی وائف کے طور پر ہی چوز کرے گا، لیکن ڈیچیز اور ڈیوک بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے اس کو تو ایسا بہن کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس کی بہن کے طور پر ہی رہے، لیکن کیلن کی کچھ اور ہی منطق چل رہی ہے۔ اور یہی چلتا رہے گا آگے کی سٹوری میں بھی۔ تو میں آپ کو بنا کوئی اسپوائلر دیے ہوئے اس پارٹ کا یہی اینڈ کرتی ہوں، تاکہ آپ کو اگلے پارٹ کو دیکھنے میں بھی زیادہ مزہ آ سکے۔ تو اتنا تک جان رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، بائے بائے۔